یاد رہے کہ کھیل کود، ایکسرسائز، ورزش، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں کا آدمی کے دل کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، انسان کے جسم کی جتنی بھی رگیں ہیں، جہاں خون کا بہاؤ ہوتا ہے، ان رگوں کو یہ چیزیں بہت فائدہ دیتی ہیں۔ نمبر 3، آدمی کا وزن معتدل رہتا ہے۔ نمبر 4، اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں جو جسم کو اٹھاتی ہیں، اور ان ہڈیوں پہ جو پٹھے ہوتے ہیں جو جسم کو سنبھالتے ہیں، وہ پٹھے بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ نمبر 6، انسان کے اندر قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، بیماریوں کا مقابلہ وہ کر لیتا ہے۔ اگر پہلے کوئی بیماری موجود ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کم نہ بھی ہو، کم از کم اپنی جگہ پر رہتی ہے، اور نئی بیماری حملہ آور نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو ذہنی دباؤ ہے، ایکسرسائز، ورزش، سیر اور یہ کھیل اس کے اندر بھی ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ خود اعتمادی کے اندر بھی یہ اضافہ کرتی ہے، اور اس کے دیگر بھی فوائد ہیں۔ اگر آپ کسی ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو آپ کو ٹیم ورک کا اور اس کے شیڈول کا علم ہوگا، اور آج کے اس معاشرے کے اندر اگر آپ نے اپنے بچوں کی موبائل فون سے یا بڑوں کی موبائل فون سے جان چھڑوانی ہے تو اس کے لیے یہ بہترین چیز ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ جو منشیات ہیں یا اس طرح کی جو غیر اخلاقی سرگرمیاں ہیں، ان کے سامنے بد باندھنے کے لیے یہ کھیل کود، جسمانی مشقت یہ بہترین چیزیں ہیں۔ پہلے آپ ذرا اصول دیکھیے کہ شریعت نے کھیل کود کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا، اور فقہائے کرام نے اس سے کیا کیا اصول کشید کی ہے۔ پہلی بات، کھیل کود وہ اختیار کرنا چاہیے جو آپ کو جسمانی قوت مہیا کرے، اور یہ جسمانی قوت میدان جہاد کے اندر آپ کے کام آئے، اور یہ جسمانی قوت آپ کو ایک طاقتور مؤمن کی طرح یہ دکھلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ ایک طرف طاقتور مومن ہے اور دوسری طرف کمزور مومن ہے، فرمایا خیر دونوں کے اندر ہی ہے، لیکن اگر آپ نے ترجیح دینی ہے، توازن کرنا ہے، تناسب نکالنا ہے، تو فرمایا جو طاقتور مومن ہے یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو پسندیدہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ کانا یکرہ السفاہۃ یا سفساہۃ، اس طرح کے الفاظ ہے کہ جو فسفسا پن ہے اور لاغر سی طبیعت، مرجھائی سی طبیعت، شریعت نے ان چیزوں کو بالکل ناپسند کیا ہے۔ خود سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، آپ اتنی تیز چلتے تھے گویا آپ ایک پہاڑی سے یا ڈھلان سے نیچے اتر رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی۔ اور یہ ساری چیزیں کس طرح ممکن ہے؟ یہ اس طرح ممکن ہے کہ آپ اپنے جسم کو مضبوط کریں، جم کے ذریعے سے، ایکسرسائز یا دیگر چیزوں کے ذریعے سے اپنے جسم کو مضبوط کریں۔ جب جسم کے اندر قوت ہوگی، جسم اس کا دل کرے گا کہ میں چلوں، اور پوری طاقت کے ساتھ چلوں، پوری ہمت کے ساتھ چلوں۔ تو پہلی بات جس طرح میں نے عرض کیا، وہ کھیل جس کا میدان جہاد سے براہ راست تعلق ہے، شریعت کو وہ محبوب ہے۔ مثال کے طور پر تیراکی سیکھنا، تیراکی بھی بڑا مشکل ترین کام ہے، اعصاب اور پٹھوں کا کام ہے۔ اسی طرح تیر اندازی سیکھنا،
اسی طرح گھڑ سواری سیکھنا، اور اسی طرح اپنے جسمانی ساخت کو بہتر بنانا، جو جسم کے اندر فاضل مادے ہیں ان فاضل مادوں کو خارج کرنا، یہ مطلوب شریعت ہے۔ ہمارا یہ المیہ ہے پورے پاکستان کا کہ ہمارے نزدیک سیر کی، ایکسرسائز کی کوئی اہمیت نہیں، اور اس کے جہاں دیگر اسباب ہیں، بنیادی سبب ہمارا فجر کا باجماعت نماز ادا نہ کرنا ہے۔ اگر آپ فجر کے وقت اٹھ جاتے ہیں، نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، آپ کے لیے ایکسرسائز کرنا، سیر کرنا وہ مشکل نہیں رہتا۔ لیکن آپ اٹھتے ہی نہیں، رات 1 بجے سوئے، 2 بجے سوئے، نتیجہ کیا ہے؟ صبح 8 بجے آپ اٹھ رہے ہیں، 9 بجے اٹھ رہے ہیں، 10 بجے اٹھ رہے ہیں، اسکول کے ٹائم پہ اٹھ رہے ہیں، آفس کے ٹائم پہ اٹھ رہے ہیں، تو آپ کا جسم آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ بیماریاں ایستا ایستا آپ کا گھیراؤ کر رہی ہے، ایک وقت کے بعد یہ نمودار ہو سکتی ہے۔ چلیے، آپ کہتے ہیں کہ صبح کا وقت ہمارے پاس اتنا نہیں میسر ہوتا کہ ہم سیر کے لیے نکلیں، اب شام کا وقت رکھ لیں۔